ہماری جو اس وقت حالت ہے کہ نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں مذہبوں میں، ان نفرتوں کو ختم کر اور پھر سے ہم میں اتحاد اور اتفاق رکھ۔ جتنا مجھ سے مانگا گیا میں نے مانگا اللہ سے کہ رحم کر، ان مشکلوں سے ہمیں نجات دے، اور جو اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ نفرتیں بڑھائی جائیں، اللہ ان کے ان راستوں کو بند کر۔ جو سیکورٹی کونسل کے ہدایتیں تھیں ان پہ اسرائیل کو کام کرنا چاہیے اور وہاں سیز فائر کرنا چاہیے، کیونکہ مسلمان کو سمندر میں نہیں پھینک سکتے۔ 24 کروڑ مسلمانوں کہاں پھینکیں گے؟ اس لیے مسلمانوں کے ساتھ بھی برابر کا سلوک کیجیے۔ میں نے جناب جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے دعا مانگی اللہ کے سامنے، دربار کے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے سامنے، کہ اللہ ہماری مشکلات کو آسان کر، ہمارے لوگوں کو بھائی چارے میں رکھ۔ ہماری جو اس وقت حالت ہے کہ نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں مذہبوں میں، ان نفرتوں کو ختم کر اور پھر سے ہم میں اتحاد اور اتفاق رکھ۔ یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ جس سفر سے آپ آئے ہیں وہاں لوگ کندھے سے کندھے ملا کر بلا کسی ذات پات کے رہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، وہ سروے کے آرڈرز نکالے جا رہے ہیں جو ہمارے صدیوں پرانے، ہزاروں پرانے، اگر راج ترنی بھی دیکھیں گے 5 سے 7,000 سال پرانی ہسٹری ہے یہاں کی۔ اب ریلیجس پلیسوں کی سروے کے بارے میں بات کی جائے، یہی تو مصیبت ہے۔ جتنا مجھ سے مانگا گیا میں نے مانگا اللہ سے کہ رحم کر، ان مشکلوں سے ہمیں نجات دے، اور جو اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ نفرتیں بڑھائی جائیں، اللہ ان کے ان راستوں کو بند کر۔ فاروق صاحب، عمر صاحب کی غیر موجودگی میں یہاں پہ 2 سرکاری ملازمین کو برطرف کیا ہے LG انتظامیہ۔ جناب ہر ایک چیز پہ حکومت نظر رکھے گی، دیکھے گی کس وجہ سے یہ ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، وہ حکومت دیکھے گی۔ ڈاکٹر صاحب جو سیز فائر ہوا ہے لیبنان اور اسرائیل میں، اس طرح کی امید رکھیں گے ایک امپیکٹ پڑے گا؟ دیکھیے یہ ایک اچھا قدم ہے کہ اسرائیل اور لبنان میں سیز فائر ہوا، مگر بہت ضرورت ہے کہ جو غزہ میں آج بھی حملے ہو رہے ہیں، جس میں امریکہ اور اسرائیل مل کے کر رہا ہے، شام پہ، ایران پہ، یہ خطرناک چیز ہے، اور اس کے لیے بھی ان کو سیز فائر فوراً کرنا چاہیے۔ آپ نے ڈیبیٹ سنی ہوگی سیکورٹی کونسل میں جو ہوئی، اور اگر اس سیکورٹی کونسل کا کوئی مقصد ہے، جو سیکورٹی کونسل کے ہدایتیں تھیں ان پہ اسرائیل کو کام کرنا چاہیے اور وہاں سیز فائر کرنا چاہیے، اور جو ہیومنیٹیرین ایڈ ہے اس کو آنے دینا چاہیے ان علاقوں میں۔ سنبھل جیسا واقعہ جب یہاں ہندوستان میں ہوتا ہے اور ساتھ میں ایک مقدس درگاہ جو ہے اجمیر شریف، اس پہ بھی سوالیہ نشان کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ایک مسلمان انسیف فیل کر رہا ہے اس ٹائم اپنے ہی ملک میں۔ ضرور، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، انسیف کر رہا ہے، مگر اس کو میں حکومت ہندوستان سے کہوں گا اس کو بند کرو، کیونکہ مسلمان کو سمندر میں نہیں پھینک سکتے۔ 24 کروڑ مسلمانوں کہاں پھینکیں گے؟ اس لیے مسلمانوں کے ساتھ بھی برابر کا سلوک کیجیے، وہی ہمارا آئین ہے۔ آئین میں کوئی فرق نہیں ہے کسی مذہب میں، کسی زبان میں، سب برابر ہیں یہاں، اور اس چیز کو ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر آئین کو ان نے تتر بتر کیا پھر کہاں ہندوستان رہے گا؟ ریزرویشن کا بھی ہم ان سے کہیں گے، ریزرویشن پہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ ضرور ہے جو نیچے گرے ہوئے ورگ ہے ان کو ریزرویشن ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تبھی اٹھیں گے۔ اسی لیے تو ریزرویشن رکھی گئی تھی، ان کو برابری پہ لایا جائے، اس کو دیکھنا چاہیے، برابری دیکھنا چاہیے۔ سرکار کو چاہیے کہ وہ جو LG ایڈمنسٹریشن ہے ان سے ایک رپورٹ مانگے کہ کتنے لوگوں کے ایڈوائزری رپورٹس ہیں، کن کن کو ابھی نوکری سے باہر نکالنے کا ان نے اپنا پریاس کیا۔ یہ سوال آپ کو حکومت سے کرنا چاہیے، عمر صاحب سے کرنا چاہیے۔ ملازموں کو نکالا گیا ہے 2 جو سرکاری، یہ میں نے سنا ابھی، اس پہ بھی حکومت دیکھے گی کن وجہوں سے نکالا گیا، کیا وجہ ہے، یہ کوئی ایسے نہیں نکال سکتے ہیں، اس سے دیکھا جائے گا انشاءاللہ۔
ये जो यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है वो मुसलसल नेशनल कांग्रेस को टारगेट बना रही है कि जब से हुकूमत बनी है इसको एलजी इंतजामिया डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है। अल्लाह ताला करे, मैंने उनके लिए भी दुआ मांगी कि अल्लाह ताला उनको सही रास्ता दिखाए और सही रास्ते पे लाए। हम लोगों के मसले बराबर हैं, उसमें इनको भी मदद करनी चाहिए। तनकीद से कोई चीज़ फैसला नहीं होता है। तनकीद सिर्फ तनकीद करने के लिए कि अपने आप को बनाने के लिए, वो सही नहीं है, वो रास्ता गलत है। any process for Kashmiri Pandits? कश्मीरी पंडित समाज ने एक सोसाइटी बनाई है जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार को एक लेटर लिखी है, उसमें कहा कि हमें फ्री कंसेशन पे जमीन दिया जाए, हम वापस लौटेंगे कश्मीर। तो क्या कहेंगे? देखिए, जब मैं भी वज़ीर आला था, 370 भी था, हमने कोशिश की उनको बसाने की। उस वक्त हालात बहुत ख़राब थे। कौन रोकता है कश्मीरी पंडित को यहाँ आने से? जहाँ जितनी भी जमातें हैं उनने कहा इनको आइए, घर आइए, उनका फैसला है आएंगे कब आएंगे, ये उनका फैसला है, ये हमारा फैसला नहीं है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.